کریں۔ ہم نے اس کا یہی مطلب سنا ہے، یہی مطلب سمجھا ہے اور یہی مطلب عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اس بارے میں ایک پہلو اور کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ جس وقت قرآن اپنا حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ دوسرے کی ہیلپ کرنے کا مہینہ ہے، دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، تو اگر ایک بندہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، صحت کے لحاظ سے کمزور ہے، جسم کے لحاظ سے کمزور ہے، ایک بندہ اپنا روزگار کے لحاظ سے کمزور ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے، تو پھر ایک بندہ اگر دین کے لحاظ سے کمزور ہے، ایک بندہ بیچارہ میرے محلے میں رہتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اب بیچارہ دین کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ میرے محلے میں ایک بندہ رہتا ہے، وہ کبھی بیچارہ مسجد میں نہیں آتا، تو وہ بیچارہ کتنا کمزور ہے۔ ایک بندہ میرے محلے میں رہتا ہے، اس بیچارے کو ابھی تک ناظر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو ابھی تک کلمہ طیبہ کے لفظ صحیح نہیں آتے، تو یہ کتنا بیچارہ کمزور ہے۔ اب جہاں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کمزوروں کی ہیلپ کریں، تو کیا کمزوروں سے مراد صرف پیسے کا کمزور ہے؟ دین کے لحاظ سے جو کمزور ہے اس کی ہیلپ کرنا یہ پیسے والے کمزور سے زیادہ ضروری ہے۔ کہ میں اپنے محلے کا سروے کروں کہ رمضان گزر گیا، کون کون سا بندہ میرے محلے کا ایسا ہے جو بیچارہ ابھی تک روزے سے محروم ہے، کون کون سا بندہ میرے محلے کا ایسا ہے جو ابھی تک بیچارہ نماز سے محروم ہے، کون کون سے میرے محلے کا بندہ ایسا ہے جو ابھی تک بیچارہ مسجد میں آنے سے محروم ہے، کون کون سا میرے محلے کا بندہ ایسا ہے جو بیچارہ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سننے سے ابھی تک محروم ہے۔ میں ان کا بھی لحاظ رکھوں، ان کو بھی تلاش کروں، ان کی بھی جا کے منت کروں، ان کی بھی جا کے ہیلپ کروں، ان کی بھی جا کے مدد کروں، ان کو بھی جا کے حوصلہ دلاؤں، ان کو جا کر سمجھاؤں، کہوں کہ بھئی تم روزہ رکھ لو، مر جانا ہے، اس روزے نے کام آنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ورنہ ہمارا شمار، ہماری گنتی غیر مسلموں میں ہو جائے گی، کافروں میں ہو جائے گی۔ اب یہ ہیلپ کرنا بے روزگار کی، یہ ہیلپ کرنا بے روزے دار کی، یہ ہیلپ کرنا بے نمازی کی، یہ ہیلپ کرنا اس کمزور مسلمان کی جو بیچارہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن اس کے اندر مسلمانوں والے اعمال نہیں ہیں، تو اس کی فکر کون کرے گا بھائی؟ محلے کے بیوہ عورتوں کی فکر کرنا تو ضروری ہے اور بے شک ضروری ہے، محلے کے یتیموں کی فکر کرنا ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، اور اس طریقے سے کمزوروں کی، بیماروں کی، اپاہجوں کی، مجبوروں کی ضرورت کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی مدد بھی مال کے لحاظ سے کرنی چاہیے، راشن کے لحاظ سے کرنی چاہیے، پیسے کے لحاظ سے کرنی چاہیے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان کو فطرانہ دینا چاہیے، ان کو صدقہ خیرات دینا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو مالی معاملہ ہے، یہ تو مالی معاملہ ہے، اس میں اگر وہ مشکل میں بھی رہا، تنگی میں بھی رہا، اچھی نہ کھا سکا روکھی سوکھی کھا لے گا، اچھے کپڑے نہ پہن سکا تو پھٹے پرانے پہن لے گا، وقت گزر جائے گا، لیکن جو بیچارہ بے نماز مر جائے گا، جو بیچارہ بے روزہ مر جائے گا، جو بیچارہ رمضان میں بھی بغیر قرآن سنے، بغیر قرآن بولے، بغیر قرآن دیکھے، بغیر قرآن کے ساتھ محبت کیے جو مر جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کی کون سوچے گا؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کے دروازے پہ چل کے کون جائے گا؟ اس کی منت کون کرے گا؟ یہ سروے کون کرے گا؟ کیا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے؟ یہ ہمارے ذمے اس سے بھی زیادہ، یاد رکھو۔ اور پھر اس میں ایک جملہ اور عرض کروں، مالی لحاظ سے مدد ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ خود کمزور ہے، دوسرے کی مدد کیسے کرے گا؟ ایک بندہ خود آپ بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے تو وہ دوسرے کو راشن کیا دے گا، دوسرے کو زکوٰۃ کیا دے گا، دوسرے کو فطرانہ کیا دے گا، دوسرے کو صدقہ خیرات کیا دے گا؟ وہ تو خود کمزور ہے۔ لیکن جو پہلو میں بتا رہا ہوں، کسی کو نمازی بنانا، کسی کو نمازی بنانے کی کوشش کرنا، کسی کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینا، کسی کو نماز کی، کسی کو ذکر تلاوت تسبیحات کی یہ ترغیب دینا، یہ تو غریب سے غریب بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو مال کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ تو غریب سے غریب بندہ ہر مسلمان مرد کر سکتا ہے، ہر مسلمان عورت کر سکتی ہے۔
یہ کام، اور دوسری بات یہ کام پھر نبیوں کا ہے، یہ کام پیغمبروں کا ہے، یہ کام صحابہ کا ہے، یہ کام اہل بیت کرام کا ہے، یہ بات امت کے تمام اولیاء کا ہے کہ انہوں نے دوسروں کے دین کی فکر کی ہے، دوسروں کے ایمان کی فکر کی ہے۔ آج حقیقت ہے، آپ پورے شہر میں کہیں چلے جائیں، ایک امیر کے دروازے پر آپ کو لائن نظر آئے گی۔ کیوں؟ یہاں جی راشن تقسیم ہو رہا ہے، مردوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، عورتوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، کئی 100 بندہ اکٹھے ہیں، ان کے وہاں کے گارڈز اور چوکیدار ان کو دھکے دے رہے ہیں، ان کو لکڑیاں مار رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ جی یہاں راشن ملتا ہے، وہ جی یہاں زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، وہ جی یہاں فطرانہ دے رہا ہے چودھری صاحب، میاں صاحب، سیٹھ صاحب۔ لیکن کبھی یہ بھی دیکھا کہ مسلمان دین سیکھنے کے لیے ایسے عالم کے پاس لائن لگ کے کھڑے ہوں کہ یہ سارے کس لیے یہاں جمع ہیں؟ جہاں ایک بڑا عالم ہے، یہ سارے لوگ اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ راشن لینے کے لیے تو لائن لگ جاتی ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے تو لائن لگ جاتی ہے، اور راشن لینے کے لیے عورتیں چل کے کہاں شہروں میں گھروں میں پہنچ جاتی ہیں، مرد پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر راشن تقسیم ہوتا ہے، لیکن کیا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ پر عالم دین ہے، اس سے جا کے ہم نماز سیکھیں، اس سے جا کے ہم قرآن سیکھیں، اس سے جا کے ہم دین کی فلاں بات سیکھیں۔ ہم مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ رمضان تو دین سیکھنے کا مہینہ تھا، رمضان تو دین کا غم کھانے کا مہینہ تھا، رمضان تو دین کی فکر کرنے کا مہینہ تھا، رمضان تو اپنے ایمان کو اور نیک اعمال کو بڑھانے کا مہینہ تھا کہ میرے نیک اعمال بڑھ جاتے، میرا ایمان بڑھ جاتا، میرے ایمان کے تقاضے بڑھ جاتے۔ لیکن حالت یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ رمضان مبارک میں بھی ہمیں دنیا کی فکر تو پڑی ہے، عید کے کپڑوں کی فکر تو پڑی ہے، عید کے جوتوں کی فکر تو پڑی ہے، لیکن نہیں پڑی ہے تو نیک اعمال کی فکر نہیں پڑی ہے۔ ہر بندہ سوچ رہا ہے او جی بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، او جی بچوں کے لیے جوتے لینے ہیں، او جی بچوں کے لیے عید کا فلاں انتظام کرنا ہے۔ بھئی اتنا فکر تمہیں اپنے بچوں کی دین کی بھی ہے، اتنا فکر اپنے بچوں کی نماز کی بھی ہے، اتنا فکر اپنے بچوں کے روزوں کی بھی ہے۔ ادھر تو سمجھتا ہے کہ میں باپ ہوں چنانچہ میرے ذمہ ہے، کیا تیرے ذمہ اللہ نے ان کا دین نہیں لگایا، ان کی قبر نہیں لگائی، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا نہیں لگایا؟ وہ بھی تو اللہ نے تیرے ہی ذمہ لگایا نا۔ جیسے اپنے بچوں کی تو روزگار مہیا کرتا ہے، روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہے، تو اس سے بڑھ کر کے ان کو جہنم سے بچانے کا تو ذمہ دار ہے، ورنہ قیامت میں تیری قبر بھی کالی ہوگی، اس میں بھی سانپ بچھو ہوں گے، اس میں بھی تو سزا کھائے گا۔ کبھی تجھے یہ چیز نہیں بچا سکے گی کہ جی میں تو محنت کرتا تھا، میں تو مزدوری کرتا تھا، اس لیے میں دین کا کام نہ کر سکا، یہ بات نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ تیری روزی بھی میرے ذمہ ہے، تیرے گھر والوں کی روزی بھی میرے ذمہ ہے۔ ہم تیرے سے نہ تیری روزی کا تقاضا کرتے ہیں، نہ تجھ سے تیرے بچوں کی روزی کا تقاضا کرتے ہیں۔ نحن نرزقکم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ تیرا کام اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنے دین کی فکر ہے، اور اپنے بچوں کے ایمان دین کی فکر ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہر مرد کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن جیسے وہ بیچارے سزا کھائیں گے، یہ گھر کا سربراہ بھی برابر کی سزا کھائے گا۔ ایک ایک گھر کے سربراہ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، تیرے گھر میں فلاں بچہ تھا، فلاں بچی تھی، فلاں بیٹا تھا، فلاں بیٹی تھی، فلاں عورت تھی، فلاں مرد تھا، تو نے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی فکر کی ہے؟ اللہ تو جانتا ہے۔ ایک ایک بندے کو، گھر کے سربراہ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، جب تک ذمہ داری پوری ہونے کا جواب نہیں ملے گا، اس وقت تک سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں رمضان مبارک کا تعارف یہ ہے کہ شہر المواسات، غم کھانے کا مہینہ ہے، تو جہاں آپ نے، میں نے دوسروں کی روٹی کا غم کھانا ہے، دوسروں کے کپڑوں کا غم کھانا ہے، دوسروں کے جوتوں کا غم کھانا ہے، دوسرے کی عید گزارنے کا غم کھانا ہے، تو وہاں ہم نے ان کی نماز کا غم بھی کھانا ہے کہ وہ نمازی ہیں یا نہیں ہیں۔
ان کے روزوں کا بھی غم کھانا ہے کہ آیا وہ روزہ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ان کی سحری افطاری بھی ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور وہ بیچارے قرآن دیکھنے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے آیا محروم تو نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن میری آنکھ میرے خلاف اللہ کی عدالت میں میرے خلاف دعویٰ کرے گی کہ اس نے دنیا کی ہر چیز میرے سے دیکھی تھی، خدا کا قرآن نہیں دیکھا تھا۔ اپنی آنکھ دعویٰ کرے گی، سورہ یاسین کے اندر موجود ہے۔ اللہ سارے جسم کو زبان دے گا، ہر چیز جسم کا حصہ بولے گا، اور یہ زبان گنگ کر دی جائے گی، اس زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، یہ زبان نہیں بول سکے گی، باقی جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا۔ یہ سورہ یاسین کے اندر، قرآن کے اندر کھڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، رمضان کے میسج کو سمجھیں، رمضان کے پیغام کو سمجھیں، رمضان مبارک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، رمضان ہمیں کیا بتلا رہا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی تہوار آیا گزر گیا، یہودیوں کا بھی تہوار آیا گزر گیا۔ اگر ہم مسلمانوں نے بھی ایسے کیا کہ ہمارا بھی رمضان کا تہوار آیا، عیدوں کا تہوار آیا، بس گزر گیا، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا بھائیو؟ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ ہم نے تو اپنے دین کو عملی دین بنانا ہے، ہم نے اس کو عقیدے کا بھی حصہ بنانا ہے، اعمال کا بھی حصہ بنانا ہے، اپنے اخلاق کا بھی حصہ بنانا ہے، اور یہ فرض کے درجے میں ہے، یہ شرط کے درجے میں ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آج جو بندہ غم کھا لے گا، جو اس کی فکر کر لے گا، وہ کل کی فکر سے، مرنے کے بعد کی پریشانی سے، قبر کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ اور جس نے آج ٹس سے مس نہ ہوا، آج اس کو پرواہ نہ ہوئی، تو پھر اس بیچارے کے لیے قبر کا معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے آخرت کا معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، غم کھانے کا مہینہ ہے۔ بے شک آپ صدقے کے لحاظ سے، خیرات کے لحاظ سے، فطرانے کے لحاظ سے، زکوٰۃ کے لحاظ سے دوسرے کی ہیلپ کریں، دوسرے کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں، ان کے جوتی کپڑے کی فکر کریں، بے شک کریں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ان کے ایمان کی فکر ہے، ان کے نیک اعمال کی فکر ہے، ان کی دینداری کی فکر ہے کہ آیا بیچارے، اب ہمارے محلے میں اگر آپ سروے کریں، کئی گھر آپ کو مسلمانوں کے ایسے ملیں گے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر کے اس رمضان کی آج 25ویں روزے تک اس گھر میں کوئی بندہ روزے والا نہیں ہے۔ ایسے گھر محلوں کے اندر موجود ہیں، ایک بندہ بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ایک بندہ بھی خدا کے قرآن کلام کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، کوئی درود پاک پڑھنے والا نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کی زندگی ہے، بالکل بیچاروں کی وہ زندگی ہے۔ آخر ان کا غم کون کھائے گا؟ ان بیچاروں کے دروازوں پہ چل کے کون جائے گا؟ ان کی منت کون کرے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ انہوں نے مرنا، قبر ان کے لیے نہیں ہے، سوال و جواب ان کے لیے نہیں ہے، آگے کا مرحلہ ان کے لیے بھی تو ہے نا، تو ان کی فکر کون کرے گا میرے بھائیوں؟ جیسے غریبوں کی فکر ہم نے کرنی ہے کہ بھی ان کی عید اچھی ہو جائے، ان کے جوتے کپڑے کا انتظام ہو جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بندہ بیچارہ نماز سے محروم نہ رہے، روزے سے محروم نہ رہے، دین سے محروم نہ رہے، نیک اعمال سے محروم نہ رہے، کوئی گھر قرآن کی تلاوت سے خالی نہ رہے، کوئی گھر درود پاک سے خالی نہ رہے۔ ہم نے یہ فکر کرنی ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، اگر کریں گے تو بچ پائیں گے، ورنہ یاد رکھو وہ واقعہ جو حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ فلاں گاؤں بستی پر عذاب ڈال دو، ان کو سزا دے دو، تو فرشتوں نے رپورٹ دی، یا اللہ یہاں تو ایک بڑا نیک بندہ موجود ہے، وہ تو ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، آپ نے عذاب کا کہا ہے، اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اسی سے عذاب شروع کرو، سب سے پہلے عذاب شروع اسی سے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہے، دوسرے کی نماز کی نہیں ہے، اس کو اپنے کلمے کی فکر ہے، دوسرے کی نہیں ہے، اس کو اپنے نیکی کی فکر ہے، دوسرے کی نہیں ہے۔ تو جب دوسرے کی فکر نہیں ہے تو پھر وہ عذاب سے بچ نہیں سکا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے حال پہ رحم کریں، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے جان پہ رحم کریں۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ آج ہم دنیا کی اس معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ تو بڑی سخت ہے۔ ایک بندہ مسجد میں اکیلا تھا، مسجد کے اندر طالب علم تھا، مولوی تھا، کوئی تھا، اکیلا تھا۔ ادھر بہر کو آندھی بارش کا ماحول بن گیا، تو کوئی عورت بیچاری راستے میں تھی، آندھی بارش تیز ہو گئی تو وہ بھی پناہ لینے کے لیے مسجد کے اندر آ گئی۔ اب جوان عورت بھی مسجد میں ہے اور وہ ایک جوان بندہ بھی مسجد میں ہے، اور بہر ماحول بارش آندھی کا بنا ہوا ہے۔ تو اب اس مرد کے دل میں شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس عورت سے بات کر، تو اس عورت کو چھیڑ، تو اس عورت سے یہ کر، تو اس عورت سے وہ کر، یہاں اکیلے ہیں، کوئی اور ہے نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو وہاں چراغ جل رہا تھا، جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، چراغ جل رہا تھا، تو وہ مرد کیا کرتا ہے، وہ بار بار اپنی انگل اس چراغ کی آگ پہ لے جاتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، پھر پیچھے ہٹا لیتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد ایسے کرتا ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ اللہ کا بندہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، اپنی انگلی کو کیوں جلا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ شیطان مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، نفس مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، میری خواہش اندر سے تقاضا کر رہی ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ برا کروں۔ تو میں اپنے جسم کو، اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تو یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر تو گناہ کرے گا تو یہ دنیا کی آگ میں تو نہیں جل سکتا، یہ تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہ آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے، تو پھر اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے میں بار بار اپنی انگلی کو چراغ کی آگ میں لے جاتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا، تو اگلی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ آج ہم دیکھیں ذرا، ہمارے گھروں میں جو نوجوان بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ہمارے گھروں میں جو نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور ان میں نماز نہیں پڑھتے، ایک نماز کے چھوڑنے والا کتنا جہنم میں جلے گا؟ ایک حقب جہنم میں جائے گا، اور حقب کئی سینکڑوں سالوں کا بنتا ہے، ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ تو بتائیے، ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں جلا رہے؟ دنیا کی آگ میں تو نہیں جلنا برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ میں جلا رہے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہے ہمیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔